अस्सलाम वालेकुम सामीन, हेलो एंड हाय। मैं हूं आपका अपना रियाज मेल्सी और आपको रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में खुश आमदीद कहता हूं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो खास मेहमान हैं, नामवर उस्ताद हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा उर्दू के सरबराह हैं डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान कलियानी साहब। मैं आप और उनके दरमियान ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता, आपसे उनकी मुलाकात करना था। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए बायस इन्बसात है कि आप तशरीफ़ लाए। मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टेशन डायरेक्टर जनाब खालिद इकबाल साहब, रादर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के बिहाफ पे आप खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपसे रवायती गपशप नहीं होगी डॉक्टर साहब, गैर रवायती सवालात मैं आपसे करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे आप लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर के फ़रोग़ के सिलसिले में अपनी रहनुमाई में, अपनी निगरानी में, अपनी शफ़क़त के साए में उनको ग्रूम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका शोबा तरक्की की मनाज़िल बतदरीज तय कर रहा है। रिसर्च, और वो भी तराजिम की सूरत में। अगर हम देखें कदीम और जदीद या मशरक़ और मगरब का जो तहजीबी मिलाप हो रहा है कि बाहर का जो अदब है तराजिम की सूरत में हम तक पहुंच रहा है, वो हमारे तलबा और तालिबात के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब रियाज मेल्सी साहब, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि तख्लीकी सतह पे बहुत कुछ हमारे जो नाबगाए रोज़गार लोग होते हैं वो अपनी चीज़ें लिखते रहते हैं, लेकिन इससे जो अदब की सिमतें हैं वो बहुत वसअत नहीं इख्तियार करती। अदब की सिमतें वसी हो सकती हैं, होती हैं तराजिम की सूरत में। दुनिया जहान के इल्म और अदब की जब बेहतरीन चीज़ें हमारे अदब में मुंतकिल होती हैं तो उससे हमारा अपना कैनवस भी बहुत वसी होता है। तो इस सिलसिले में माजी में इदारों की सूरत में काम होता रहा। अब इदारे तो उस तरह से नहीं काम कर रहे, या कम से कम हमारे यहाँ मुल्तान में या हमारे इस वसेब में इदारे काम नहीं कर रहे, लेकिन अफराद अपने तौर पर काम कर रहे हैं। किसी ज़माने में अरबी से, फ़ारसी से तराजिम होते थे, फिर जब अंग्रेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ, अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए, उसके बाद अंग्रेज़ी की कुतुब भी तराजिम होना शुरू हुई। अब एक थोड़ा सा रुझान तब्दील हुआ है और वो रुझान इलाकाई ज़बानों या जिनको अब नए पैराडाइम में उनको भी कौमी ज़बानें कहा जा रहा है। सिर्फ उर्दू कौमी ज़बान नहीं समझी जा रही, उसके साथ जो हमारे इर्द गिर्द की मुख्तलिफ सूबों में, इकाइयों में बोली जाने वाली ज़बानें हैं वो भी कौमी ज़बानें हैं। कौमी ज़बानों का सरमाया भी उर्दू में मुंतकिल हो रहा है, तो उर्दू एक लिहाज से एक सरवतमंद शक्ल इख्तियार करती जा रही है। तो ये एक बेहतरीन सिलसिला होता है कि आप आलमी सतह पे भी और मकामी सतह पे भी जो तख्लीक़कार, जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो उनका अच्छा अदब आ रहा है, वो हमारे यहाँ मुंतकिल हो सके। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे अंदाज से डॉक्टर साहब आपने आम फहम अंदाज से और इलाकाई ज़बान और अदब के एक कौमी धारे में अब उसको शामिल करते हुए हमारे तलबा और तालिबात और असातिज़ा कराम जो हैं या मुहक्किक हैं या तराजिम करने वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो काम कर रहे हैं, ये यकीनन सुनने वालों तक एक मैं समझता हूँ कि एक इत्तला भी है और खुशखबरी भी है और एक बहुत सेहतमंद एक सरगर्मी भी है। डॉक्टर साहब, उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के सिलसिले में ज़ाहिर है हमारे बच्चों का जो रुझान है वो उस तरफ होना भी चाहिए।
انگلش کی طرف زیادہ رجحان ہے، جس سے ہماری اردو زبان کو اور ادب کو چیلنجز کا سامنا بھی ہے. جس طرح ہماری براڈ کاسٹنگ کو چیلنجز کا سامنا ہے سوشل میڈیا کی صورت میں، اور ہم اس پر قابو پانے کے لیے اب دیکھے بھی جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور جیسے ٹی وی کی صورت میں ہمارے پروگرام سنے بھی جاتے ہیں، سماعتوں تک پہنچتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ جو ایک رومن انداز میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیا ہے ہمارے طلبہ اور طالبات نے، یہ چیلنج کس حد تک صحیح ہے یا ہمارے اردو کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری اس قومی زبان کو؟ آپ اس سے اتفاق کریں گے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سرگرمی؟ نہیں، سرگرمی تو واقعے کی صورت میں یہ سرگرمی ہے کہ لوگ استعمال کرتے ہیں. جو بھی نئے زمانے کی رابطے کی صورتیں ہیں اور ان کو ڈیوائسز کی صورتوں میں جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ان کے استعمال میں کچھ مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے آسانی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ رومن طریقے سے اپنی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. زبان کوئی سی بھی ہو، اردو ہو یا کوئی مقامی زبانیں ہوں، ان کے سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، ان کے استعمال کے طریقہ کار بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو تساہل ہے وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ہم رومن ذرائع کو رومن طریقے سے اپنی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. اردو میں بھی اور مقامی زبانوں میں بھی مکمل استطاعت موجود ہے کہ اگر ان زبانوں کے رسم الخط کو آگے بڑھایا جائے تو وہ زبانیں زندہ رہیں گی، وگرنہ تھوڑا مشکلات رہیں گی کہ میڈیا کے جو بھی آپ چینل اٹھائیں وہاں پہ اینکر پرسن ہیں، جو میزبان ہیں، وہ بھی آدھی سے زیادہ اپنے گفتگو میں کسی دوسری زبان کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اردو کا پروگرام ہے، اردو کے پروگرام میں بے تحاشا انگریزی کے لفظ ہوں گے، ان کے جملے پورے آ جاتے ہیں. تو اس سے بہرحال ہماری اردو کو بھی اور دوسری زبانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. وہ پورے طور پر ہمارے استعمال میں نہیں آ رہی. ہم ایک ملغوبہ قسم کی صورت کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے. لیکن اگر میڈیا اور اساتذہ اور جو سوچنے والے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بابت غور کریں تو یہ بہت سہولت کے ساتھ مقامی زبانوں کو اور اردو کو رائج کیا جا سکتا ہے اسی میڈیا کے ذریعے سے. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک استاد ہیں اور استاد کا کہا ہوا جو ہے سند کی حیثیت رکھتا ہے. اب ہمارے اردو لٹریچر سے متعلق جتنے بھی بچے ہیں وہ جب ڈگری حاصل کرتے ہیں تو عملی زندگی میں وہ جاتے ہیں، اور عملی زندگی میں بھی اپنی تعلیم و تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ نے ابھی کہا کہ وہ اردو میں کچھ وہ اصطلاحات بھی انگریزی اصطلاحات شامل کرنے شروع کر دیے، تو مجھے بھی وہ کمبینیشن یا اس میں کیا آپ موٹیویشن دیں گے؟ تو چونکہ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ اب عام فہم زبان میں بھی ہمیں اصطلاحات تو استعمال کرنی پڑ جاتی ہے بامر مجبوری. تو اس کامیابی کو پانے کے لیے خاص طور پہ تحقیق کے شعبے میں آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ تحقیق تو خیر ایک وسیع میدان ہے اور اس میں صرف وہی لوگ ہی آگے جا سکتے ہیں جو اس کا مزاج رکھتے ہیں. آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے کامیابی کا، کہ اردو کی تعلیم کے بعد وہ کس طرح سے معاشرے کے ایک بہترین شہری بن سکتے ہیں جس سے وہ معاشرے کو کچھ دے سکیں. تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ وہ صرف اگر لٹریچر کے طالب علم ہیں، ادب کے طالب علم ہیں، تو ادب کے وہ امکانی پہلو ضرور ان کے پاس موجود رہیں جو مطلب کہیں لکھنؤ میں تھے، دہلی میں تھے، کسی ماضی کے زمانے میں تھے اور اب اس زمانے میں نہیں ہیں.
اس زمانے کی ضرورتوں کو سمجھ کر وہ ماضی کا علم ضرور رکھیں، وہ قدیم علم بھی اپنے پاس رکھیں، لیکن جدید علم کے ساتھ بھی اگر وہ جڑے ہوئے ہیں، اس کی بہترین معلومات اپنے پاس رکھتے ہیں، تو وہ ایک مؤثر اظہار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اظہار کے بغیر کوئی بھی فرد کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ چاہے زبانی اظہار ہو یا تحریری اظہار ہو۔ دونوں صورتوں میں کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے پاس بہترین معلومات رکھتا ہے، اور وہ معلومات ماضی سے لے کے حال تک کے درمیان کے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے اگر ہیں تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، من تو یہ چاہتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ہم موتی جو ہے چنتے رہیں آپ کی باتوں سے۔ سچی مچی ہمیں یہ باعث عزت ہے ہمارے لیے کہ آپ، باعث فخر بھی ہے کہ آپ تشریف لائے، لیکن ہمارے پوڈ کاسٹ کا پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت غیر محدود ہے، بڑی شخصیت ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ سمندر کے پاس یہ دریا خود چل کے آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہمارے دوست ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے اس نئے پروگرام میں، جو میرا خیال ہے کہ ایک وسیع حلقہ اثر رکھے گا، اس کے لیے انہوں نے ہمیں بلایا اور یہ موقع فراہم کیا۔ شکریہ صاحب۔ سامعین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ نے تیار رہنا ہے ہماری اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے۔ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ سروس۔ اپنے میزبان ریاض ملسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔